الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول بعد وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل امتی يدخلون الجنة الا من ابا قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومن یعبا قال من اطعنی دخل الجنہ ومن اعصانی فقد ابا رواہ البخاری وبعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد۔ تمام قسم کی تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، یعنی اتباع سنت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میتھڈ، آپ کا طریقہ، آپ کی زندگی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے اور اسی کو ہمیں فالو کرنا ہے۔ ہماری جو پچھلی سیریز تھی وہ توحید کے اوپر تھی، توحید اور شرک کے اوپر۔ اس کے بعد دوسری کی شروعات ہم نے کی پچھلے لیکچر میں کہ اتباع رسول، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا۔ ہم نے دیکھا سنت کسے کہتے ہیں اور حدیث کسے کہتے ہیں، سنت کی تعریف، سنت کے اقسام یعنی ٹائپس۔ سنت کہتے ہیں یہ سنہ سے آیا، مطلب راستے کو کہتے ہیں، اور شریعت کے اندر، اسلامک لاء کے اندر یہاں پر سنہ یعنی سنت کسے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ۔ پھر اس کے ہم نے ٹائپس دیکھے الگ الگ، 3 قسمیں جو ہیں۔ اس کے بعد اب ہم آگے، اس کے بعد ہم نے قرآن میں سنت کی اہمیت بھی دیکھا، اوکے۔ اس کے بعد ہم اب آگے چل رہے ہیں، تیسرا یہ لیکچر ہے سنت کی فضیلت، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنا، اس پر چلنا، اس کی فضیلت کیا ملتی ہے ہمیں احادیث کے اندر۔ تو سب سے پہلی چیز آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، آپ کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزارے گا، مطلب ہماری نمازیں، روزہ، زکوٰۃ، حج، تمام عبادتیں، زندگی کے طریقے، کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز ہمیں سنت کے مطابق کرنا ہے۔ ہم اپنے طور طریقے اس میں شامل نہیں کر سکتے، یا کوئی ایسا نیا طریقہ بنا کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ سنت ہے یا یہ بھی چلتا ہے، نہیں۔ تو جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے عبادت کرتا ہے، اس طریقے پہ چلتا ہے، زندگی کے سارے شعبوں میں، سارے جتنے بھی زندگی کے مرحلے ہیں وہاں پر بھی، تو اس شخص کے لیے جنت کی خوشخبری ہے۔ دیکھیے حدیث جو میں نے خطبے میں بھی پڑھی آپ کے سامنے، اس کا ترجمہ ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے انکار کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انکار کون کرے گا؟ ایسا کون آدمی ہے جو جنت میں جانا پسند نہیں کرے گا؟ تو آپ نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو گیا، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہو گیا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کیا، مطلب اس نے جنت میں جانے سے انکار کیا۔ مطلب ان شارٹ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر نئے طریقے ایجاد کرے گا، یا اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو نہیں مانے گا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جنت میں جانے کی کنڈیشن ہے، ایک تو ہم نے دیکھا توحید پر مکمل ہونا چاہیے، وننس اینڈ یونیکنس جو ہم نے ڈیٹیل میں دیکھا۔ اب دوسرے نمبر پر اسٹیپ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ آپ اپنے منمانا نکالیں گے یا کسی اور کو فالو کریں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی چیز کے بارے میں ایک چیز بتائی، اس طرح کرنا ہے، اور آپ بول رہے کہ نہیں ہم فلاں کو کاپی کر رہے ہیں،
تو آپ فلاح نہیں پا سکتے، کامیاب نہیں ہو سکتے، سکسیسفل نہیں ہو سکتے، چاہے آپ کی عبادتیں کتنی ہی زیادہ ہو۔ طریقہ اللہ کے رسول کا نہیں ہے، اس پر مہر اسٹیمپ شریعت کا نہیں ہے، تو آپ کا کیا ہوا کتنا ہی بڑا عمل ہو، پوری زندگی کرتے رہے، آپ اس کو اچھا سمجھتے رہے، لیکن آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے، جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے۔ دوسرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دراصل ایکچولی یہ اللہ کی فرما برداری ہے، مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو وہی کرے گا جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اوبیڈینٹ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے۔ حدیث کس طرح سے ہے؟ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن یعصنی فقد عصى اللہ ومن یؤتی الامیر فقد اطاعنی ومن یعص الامیر فقد عصانی۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اور جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ دو چیزیں یہاں پر ملتی ہم کو، ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، آپ کا بتایا ہوا طریقہ، تو جس نے فالو کیا مطلب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کو فالو کر رہا ہے، اللہ کی بات مان رہا ہے۔ اور جو انکار کرے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو، اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا، پہلا۔ دوسرا، امیر کی فرما برداری، امیر المومنین جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی اطاعت کرنا بھی لازم ہے، لیکن یہاں پر دھیان رکھے کیونکہ ہر محلے ہر گلی میں امیر ہے، آپ کنفیوز نہیں ہونا۔ اگر وہ امیر قرآن اور سنت سے عمل نہیں کرتا تو اس کی بات ماننا ضروری نہیں ہے، مطلب اس امیر کی بات بھی جو مسلمانوں کا ہیڈ ہوتا ہے، اس امیر کی بات کب مانی جائیں گی؟ اس پر بھی کس کی مہر، کس کا اسٹیمپ ہونا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ۔ ورنہ حدیث میں ایک بات ہے اور وہ امیر صاحب کہہ رہے فلاں کام کرو حدیث کے خلاف، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائیں گی۔ یہ بات یاد رکھیے، ہم اس سے پہلے قرآن کے اندر سنت کی اہمیت میں دیکھ چکے ہیں، ہے نا؟ اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور تمہارے اندر جو اولو الامر ہے، امیر علماء جو بھی ہے، سمجھا آپ کو؟ لیکن فردو کیا آگے کہا تھا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر ان میں اختلاف پاؤ تم، ایک الگ بول رہا دوسرا الگ بول رہا، فَرَدُّوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، واپس پلٹ کے آ جاؤ کدھر؟ قرآن اور حدیث، سمجھا آپ کو؟ تو یہ بات یاد رکھیے۔ ہاں، امیر اگر قرآن اور حدیث پر ہے، حق پر ہے، سچائی پر ہے، ناانصافی نہیں کرتا ہے، تو پھر اس کی بھی اطاعت کرنا لازم ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا۔ چلیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، یہ اصل بات ہے۔ جس نے اللہ کے رسول کے طریقے کو انکار کیا تو اس نے اللہ تعالیٰ کا انکار کیا۔ جیسے کچھ لوگ ہیں بولتے کہ ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، بس قرآن، ہم حدیث کو نہیں مانتے، تو ایسے لوگ گمراہ ہیں، یہ اسلام سے باہر نکل گئے ہیں۔ علماء نے کہا یہ خارج ہو گئے، ان کو توبہ کرنا پڑے گی، کیونکہ حدیث کے بغیر آپ قرآن کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ اس میں بہت سارے لاجیکل بحث ہے، وقت نہیں ہے ساری چیزیں بولنے کے لیے۔ چھوٹا سا اگزامپل، لوگ حدیثوں کو اور سنتوں کو نہیں مانتے اور کہتے صرف قرآن، تو ان کو سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ وہ حدیث ہی ہوتی ہے جو قرآن کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ سورہ بقرہ ہے، یہ سورہ آل عمران ہے، اس کا سیکوینس یہ کون بتاتا ہے؟ یہ حدیث بتاتی نا۔ جو دعائیں آتی حدیثوں میں وہ بتاتی ہے کہ یہ دعائیں قرآن کا حصہ نہیں ہیں، کیسے پتہ چلتا ہے؟ تو یہ حدیثیں ہی اس کو ایکسپلین کرتی ہے نا۔ قرآن کمپائل فارم میں تو بعد میں ہوا ہے نا، پہلے تو کون چیزیں تھی؟ صحابہ، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین فاروق بتاتے تھے کہ یہ قرآن ہے، یہ قرآن نہیں ہے، سمجھا آپ کو؟ کیونکہ قرآن کے علاوہ بھی چیزیں ہوتی ہیں نا حدیثیں، جس پر صحابہ عمل کرتے تھے، اس کی تبلیغ بھی کرتے تھے، اس کو پہنچاتے تھے لوگوں تک، ٹھیک ہے؟ چلیے، تیسری چیز یہاں پر فضیلت، امپورٹنس دیکھیے آپ سنت کا۔ قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرنے والے لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ جو لوگ قرآن اور سنت پر سختی سے عمل کرتے ہیں وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔
جیسے ہم جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے 73 فرقے ہو جائیں گے، ہے نا؟ یہود میں 71 ہوئے، 71 گروپس الگ الگ، نصارہ میں یعنی کرسچنس میں 72 ہوئے. کہا کہ ہماری امت میں کتنے ہو جائیں گے؟ 73. لیکن ایک حق پر رہے گا، اور وہ حق پر کون رہے گا؟ جو قرآن اور سنت پر، آپ نے خود کہا، جو اللہ کی کتاب اللہ اور سنت رسول کو فالو کرے گا. حدیث ہے، حاکم کی ہے، حسن حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع، جو آپ کا آخری حج تھا، لاسٹ پلگریمیج، آپ کا جو آپ نے آخری حج کیا، آپ نے ایک ہی حج کیا، اس کے موقع پر خطبہ دیتے ہوئے آپ نے اسپیچ میں کہا شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین پہ کبھی اس کی بندگی کی جائیں گی، یعنی خانہ کعبہ جہاں پر ہے. تو کہا کہ آج کے بعد شیطان مایوس ہو گیا، اب یہاں پر مورتی پوجا یعنی بت پرستی یعنی جو ہے آئیڈل ورشپ کبھی نہیں ہوں گی. شیطان اس سے مایوس ہو چکا ہے کہ یہاں پر کبھی شرک نہیں ہوگا اب عرب کی زمین پر. ٹھیک ہے، آپ نے پیشن گوئی کی. لہٰذا اب وہ اس بات پر مطمئن ہے کہ شرک کے علاوہ جو اعمال ہے جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں سے کسی کی پیروی کی جائے. شیطان کو اب مایوسی آ گئی کہ اب یہاں بڑا شرک نہیں ہوتا، اب یہ شرک نہیں ہوگا، تو اب کیا کریں گے؟ لوگوں کو ایسی گمراہیوں میں ڈالیں گے، ایسے گناہوں میں ڈالیں گے جس کو لوگ معمولی سمجھتے ہیں. وہ اعمال جنہیں تم معمولی سمجھتے ہو ان میں اس کی پیروی کی جائیں گی. لہذا شیطان سے ہر وقت خبردار رہو. سنو، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، جسے مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. وہ ہے اللہ کی کتاب یعنی قرآن، اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یعنی جو احادیث میں ہم کو ملتی ہیں وہ سنت. تو آپ نے کیا کہا؟ مشہور حدیث کا ٹکڑا یہ آپ کئی بار سنتے ہوں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترکت فیکم ما ان اتعصمتم کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. فلن تضلوا، تم گمراہ نہیں ہوں گے، کبھی راستے سے نہیں بھٹک سکتے. تضلوا ابدا، کبھی نہیں. کتاب اللہ و سنت النبی، اللہ کی کتاب یعنی قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کا طریقہ، یہ بہت اہم ہے جو ہم کو احادیث میں ملتا ہے. اس کے علاوہ لوگ گمراہی میں جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے 2 چیزوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، قرآن اور سنت. اور سنت ہم کو کہاں ملتی ہے؟ احادیث کے اندر. چلیے ایک اور حدیث حاکم کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہارے درمیان 2 ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اگر ان پر عمل کرو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. یہ دوسری حدیث تھی. اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی آتی ہے سنت کی کہ اختلاف کا حل ہے یہ. جو آپس میں لوگوں میں اختلاف، کانٹراڈکشن ہو جاتا ہے، الگ الگ رائے قائم ہو جاتی ہے، تو سنت اس کا حل ہوتا ہے. دیکھیے حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی. نماز کے بعد ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا اور ہمیں بڑا مؤثر بیان دیا، بہت ہی ایفیکٹو، بہت زیادہ اثر انداز. لوگوں کے آنسو بہہ نکلے اور دل کانپ اٹھے. ایک آدمی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے اس طرح بیان دیا ہے، ایسی بات کہی ہے جیسے یہ آپ کی آخری بات ہو. ایسے وقت میں آپ ہمیں کس چیز کی نصیحت کرنا چاہیں گے؟ کون سی چیز آپ امپورٹنٹ ہم کو بتانا چاہیں گے؟ ہمیں کچھ وصیت بھی فرما دیجئے. لوگ بولنے لگے ایسا لگ رہا ہے جیسے اب آپ کم وقت کے لیے یہاں پر ہیں، اس دنیا سے چلے جائیں گے، تو کچھ ایسی وصیت کیجئے جو بہت اہم ہے، بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اللہ کا تقوی، اللہ سے ڈرنے، اپنے امیر کی بات سننے، یعنی جو مسلمانوں کا امیر ہے امیر المومنین، اس کی بات سننے
اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں. 3 چیزیں بتائیں. خواہ تمہارا امیر ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو, مطلب تمہارے اوپر ایک ایسا آدمی امیر مسلط کر دیا جائے, ایسا لیڈر ہو جو دینداری تقوی کی بنیاد پر تمہارا لیڈر بنایا گیا ہے. اب چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو, جو غلام اس زمانے میں ہوتے تھے حبشی, بلیکس, جن کو حق نہیں تھا زیادہ, لوگ ان کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور ان کو لیڈرشپ میں ایکسیپٹ کرنا ان کے لیے بڑی مشکل بات تھی. تو کہا کہ چاہے وہ حبشی غلام کیوں نہ ہو, لیکن تمہارا وہ لیڈر ہے, امیر ہے, تب بھی اس کی بات تم نے ماننا. جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ امت میں بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے. کہا کہ میرے بعد جو لوگ زندہ رہیں گے, میں جب اس دنیا سے چلا جاؤں گا تو بہت سارے اختلافات آئیں گے, کانٹراڈکشن, الگ الگ گمراہیاں. ایسے حالات میں میری سنت پر عمل کرنے کو لازم بنا لینا. ہدایت یافتہ خلفائے راشدین. خلفائے راشدین کون ہیں؟ 4. حضرت ابوبکر, حضرت عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہ اجمعین, یہ ان کو خلفائے راشدین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, کہ طریقے کو تھامے رکھنا اور اس پر مضبوطی سے جمے رہنا, نیز دین میں پیدا کی گئی نئی نئی باتوں سے, بدعتوں سے بچنا, کیونکہ دین میں ہر نئی چیز بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث تھی. تو اللہ کے رسول نے چند نصیحتیں کی, جس میں سے کیا کیا تھی نصیحتیں؟ اللہ کا تقوی اختیار کرنا, اللہ سے ڈرنا, اپنے امیر کی اطاعت کرنا, چاہے وہ تمہارا جو امیر ہے ایک حبشی غلام کیوں نہ ہو. پھر آگے کیا فرمایا؟ میرے بعد تم بہت سارے گمراہیاں اور اختلافات دیکھو گے, تو کیا کرنا اس وقت؟ میری سنت کو تھام لینا, یعنی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اس پر مضبوطی سے جم جانا, اس سے ہٹنا نہیں. مطلب ایسا بھی ہو سکتا, ویسا بھی ہو سکتا, ایسا بھی کر لیے تو کیا ہو رہا, انہوں کیا غلط بولیں گے, انہوں اتنے بڑے, انہوں اتنے چھوٹے, اتنے سارے لوگ, یہ سب اختلافات ہیں. سنت کیا ہے؟ یہ ہے بس عمل کرنا ہے, حدیثوں میں ڈھونڈنا ہے, پڑھنا بھی ہے, عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو کہا کہ میری سنت کو تھامے رکھنا, کیونکہ میرے بعد بہت ساری نئی نئی چیزوں میں تم دیکھو گے اختلافات. اور آگے کیا کہا؟ تم دیکھو گے لوگ نئی نئی چیزیں دین میں داخل کریں گے, اور یہ سب کیا رہیں گی؟ دین میں جو نئی چیزیں ہوتی ہیں بدعت. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ, ہر نئی چیز بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, اور ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, اور گمراہی جہنم میں جانے والی ہے. ہر جمعہ کے خطبے میں ہم سنتے ہیں, امام صاحب بھی بول رہے ہیں, ہم بھی سن رہے ہیں, لیکن بدعتوں میں بھی لگے ہوئے سب. کیسی عجیب بات ہے نا, ہر خطبے میں سنتے ہیں. تو ہر بدعت سے بچنا, کہا کہ وہ گمراہی ہے, جہنم میں لے کر جائیں گی. اور بدعت کب آتی ہے؟ جب انسان سنت کو چھوڑ دیتا ہے. چلیے ایک اور یہاں پر جو 2 باتیں دیکھتے ہیں ہم اور اپنی بات ختم کریں گے. سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کرنے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا ثواب بھی, سنت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے والے کو اپنے ثواب کے علاوہ ان تمام لوگوں کا بھی ثواب ملتا ہے جو اس پر عمل کرتے ہیں. مطلب اللہ کے رسول کی ایک سنت تھی جو ماحول میں ختم ہو گئی. نوجوان داڑھی رکھنا چھوڑ دیے, کسی نے داڑھی رکھی. پردہ کرنا خواتین نے چھوڑ دیے, کوئی عورت پردہ کرنا شروع کرتی ہے جہاں کوئی نہیں کر رہے ہیں, سنت کو زندہ کر رہے ہیں واپس سے. ٹھیک, کوئی بھی سنت رہنے دو, سنت نمازیں ہیں اور بھی سنت عمل ہے, وہ اس کو زندہ کر رہے ہیں کہ اب کوئی نہیں کر رہا ہے تو اب ہم کریں گے. تو ایسے انسان کے لیے کیسا اجر و ثواب ہے, ذرا سنیے. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف مزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے میرے باپ سے میرے دادا نے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, آپ کہتے تھے, جس نے میری سنتوں میں سے کسی ایک سنت کو زندہ کیا, مطلب لوگ عمل کرنا چھوڑ دیا اور اس نے اب شروعات کی اور لوگوں نے اس پر عمل کیا, اس کو دیکھا دیکھی سب کر رہے ہیں. اب ٹخنے کے نیچے لٹکتا ہے ہمارا پینٹ پاجامہ, اب کسی نے شروع کیا اوپر پہننا, ٹخنے کے اوپر جینٹس, اس کو دیکھا دیکھی دوسرے بھی کر رہے, تو اب ثواب کا فائدہ کیا ہے؟ تو سنت کو زندہ کرنے والے کو اتنا ثواب ملے گا جتنا اس سنت پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کو ملے گا. جتنے لوگ اس کو کاپی کریں گے صحیح سنت کو, تو اس کو سب کا ثواب. اور جب کہ
اس عمل کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی. جو کاپی کر رہے ہیں ان کو ثواب مل رہا ہے اپنی جگہ پر, لیکن جس نے زندہ کیا, جس کو دیکھ کر لوگوں نے شروعات کی, اس کو سب کا ثواب ملنے والا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جس نے کوئی بدعت جاری کی, ایسا عمل جو قرآن و سنت میں نہیں ہے اور وہ اس کو ثواب سمجھ کے شروع کر رہا ہے, نئی چیز جو سنت میں کہیں نہیں ہے, حدیث میں کہیں بھی نہیں ہے, اس نے شروعات کر دی بدعت کی چیزیں, نئی چیزیں اسلام کے اندر, تو کیا ہوگا؟ تو پھر اس پر لوگوں نے عمل کیا تو بدعت جاری کرنے والے پر ان تمام لوگوں کا جو گناہ ہوگا اس بدعتی کے سر پر آئے گا, اور جو بدعتی عمل کر رہے ہیں ان کو بھی اپنا گناہ ملے گا, اس میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اور ان کی سزاؤں میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی, یعنی وہ بھی پوری سزا پائیں گے. آپ نے کوئی ایسا کام جاری کر دیا جو سنت کے خلاف ہے, نیا, تو یاد رکھیے دین میں کوئی اپنے پاس ہوتا ہے, فلاں 1000 بار یہ پڑھ لو, عصر کے بعد یہ پڑھ لو, اتنا ثواب ہے, یہ نماز پڑھ لو, 2 رکعت پڑھو مغرب کے بعد, کہاں سے لاتے پتہ نہیں, فلاں رات کو پڑھ لو 2 گانے کیا رہتے نہیں پتہ ہو. ٹھیک ہے, تو یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو. ہاں, دگانے بولتے اس کو, وہ شب برات میں پڑھتے ہیں, شب معراج میں پڑھتے ہیں کچھ لوگ, وہ بدعت ہے. کہاں سے لائے؟ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے. تو عجیب قسم کی بدعتیں ہیں. تو جو چیز نئی چیز آپ جاری کرتے ہیں آپ اس کو ثواب سمجھ رہے ہیں, لیکن آپ نے اس کو پڑھا نہیں, جانا نہیں, دیکھا نہیں کہ اللہ کے رسول سے ثابت ہے یا نہیں ہے, آپ نے حکم دیا یا نہیں دیا, صحابہ نے عمل کیا یا نہیں کیا, اور شروع کر دیا. آپ کو دیکھا دیکھی جب جتنے لوگ اس کو فالو کریں گے سب کو تو گناہ ملے گا, سب کا گناہ اس کے سر پہ جائے گا جس نے شروعات کی. اس لیے بہت احتیاط کیجیے. اور آخری بات اور آخری جو اس کی فضیلت ہے وہ یہ ہے, دیکھیے سنت کی, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کا جو طریقہ ہے دوسروں تک پہنچانے والے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اپنے باپ سے, اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے, مطلب خوش حشاش بشاش ایک دم بہت خوشیاں دے اس کو, جس نے ہم سے حدیث سنی اور اسے جوں کا توں, اس میں کچھ ملاوٹ نہیں کی, کچھ کمی نہیں کی, جوں کا توں آگے پہنچا دیا, یعنی دوسرے لوگوں تک پہنچایا اس حدیث کو, سنت کو. کیونکہ اکثر وہ لوگ جن کو حدیث پہنچائی گئی ہے وہ سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. کیا فرمایا آپ نے کہ ایک آدمی ہے, اس نے جو اللہ کے رسول کی سنت کو سیکھا اور ایز اٹ از جیسا کہ ویسا کیا کیا, دوسروں تک پہنچا دیا, تو اللہ تعالیٰ اس کو تر و تازہ رکھے, خوش رکھے. دعا ہے اللہ کے رسول کی. اور ریزن کیا بتایا؟ جس نے حدیث سن کر پڑھ کر کسی بھی طریقے سے دوسروں تک پہنچا دی, تو کہا کہ ہو سکتا ہے جس کو پہنچائی جا رہی ہے زیادہ میموری میں فاسٹ اور زیادہ یاد رکھنے والا ہوں پہنچانے والے کے مقابلے میں. اور ایسا ہوتا ہے نا, استاد سے زیادہ کبھی شاگرد آگے نکل جاتے ہیں, ہوتا ہے ایسا. کبھی حدیث کی بات ایک آدمی نے پڑھ کر دوسرے کو سنایا, وہ اس کو لرن بھی کر لیتا, حدیثوں میں آگے بڑھ جاتا, اس کا ماہر بن جاتا, عالم بن جاتا ہے. تو اس کے لیے اللہ کے رسول نے دعا فرمائی. آخری حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا, اللہ تعالیٰ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جس نے ہم سے کوئی بات سنی اور اس کو اس طرح دوسروں تک پہنچا دیا جس طرح سنی تھی, کیونکہ بہت سی پہنچائی جانے والی اور سننے والے سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں. مطلب پہنچائے جانے والے سے زیادہ سننے والے اس کو یاد رکھتے ہیں. مطلب یہ سلسلہ اور آگے بڑھتا ہے, اور جب تک یہ آگے چلے گا انشاءاللہ پہنچانے والے کو ثواب ملتا رہے گا. یہ ہے سنت کی فضیلت. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے سنت کی اہمیت, اس کا امپورٹنس. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح سنتوں کو سمجھنے, پڑھنے اور عمل کرنے والا ہم کو بنائے اور دوسروں تک پہنچانے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام اعمال کو جو ہم سنت کے مطابق کرتے ہیں اسے قبول فرمائے اور تمام قسم کی بدعتوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک ہم سب کو زندہ رکھے, اسلام پر زندہ رکھے,
خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔